اسلام مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے نیک ہو جائیں، کچھ مخصوص دن آئیں تو ان دنوں میں بدل جائیں اور باقی آپ اپنی روٹین جاری رکھیں۔ اس کا نام مذہب نہیں۔ مذہب اسلام تو ہمہ وقت، ہر وقت نگرانی کی بات کرتا ہے، تو اس کو اس طرح کا نہ بنائیں۔ آپ یقین کریں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شریف آیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک مہینہ آیا ہے، شاید معاذ اللہ اس کے چند مخصوص رسم و رواج ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد فارغ۔ یہ کوئی رسم ہے؟ عبادت میں اور رسم میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی معنویت کو، اس کے حسن کو تو سمجھیں۔ اعتکاف بیٹھ گئے نوجوان کافی سارے مل کے کسی بھی محلے کی مسجد میں، اسی طرح سے گپیں چلتی ہیں، اسی طرح سے موبائل چلتا ہے، اسی طرح سے پیزے کا آرڈر ہوتا ہے، اسی طرح سے رات کو بوتلیں منگائی جاتی ہیں، اسی طرح۔ تو یہ آپ نے کیا ضرورت تھی اعتکاف بیٹھنے کی؟ اگر آپ اس کی معنویت کو ہی نہیں سمجھے کہ اعتکاف تو بیٹھا جاتا ہے شب قدر کی تلاش کے لیے، وہ تو ساری رات ٹک ٹکی لگا کے ڈھونڈتا ہے معتکف کہ کہیں مجھے وہ جلوے نظر آئیں جو جلوے اللہ شب قدر میں عطا کرتا ہے۔ اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی کھانے کی، پینے کی، باقی معاملات کی، وہ تو محو ہے، کسی کام آیا ہوا ہے۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں کہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں، دین کو بطور رسم نہ لیں کہ ایک مخصوص ٹائم آیا ہے تو لہذا ہم دین اپنے ہر کام میں، نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی، حج کرنا ہے تو اس کا بہترین زادرہ تقوی ہے، اگر روزے رکھنے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو اس کی معنویت میں لائیں، اس کی خوبصورتی میں لائیں۔ اب تو کئی دفعہ میرا دل نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں تقریر سنیں گے، واز سنیں گے، نعت سنیں گے، محفل سجے گی، تو میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس کی معنویت کو سمجھتے ہیں؟ اس کا معیار کیا ہے دین کے اندر، وہ آپ کو پتہ ہے؟ کیا اس کو ہم نے ایک رسم لیا ہوا ہے؟ اللہ رسول کی بات کو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑے نعرے لگے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کا معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے پیغام کی جو ہے وہ مسلمان کی نظر میں قدر کیا ہونی چاہیے، وہ علم ہے؟ تو رسومات سے نکلیں، حقیقت کا سفر کریں۔ اتنی دیر ہو گئی تقریریں کرتے، تقریریں سنتے، جلسوں میں جاتے، کتنے رمضان آئے، کتنی چیزیں آئیں، کہیں تو ہم بدل جاتے۔ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اگر عمرے پہ جمع ہو گئے ہیں تو چلو 25 لاکھ ہی ان میں سے واپس آ کے دیانتدار ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، اسلام کے حسن کو سمجھیں۔ 40 لاکھ حج کرنے جاتا ہے تو اس میں سے 20 لاکھ ہی سچی توبہ کر کے آ جائے۔ لیکن مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے واپس ہو آ گئے۔ سٹیٹس لگاؤ۔ اب تو کئی دفعہ تکلیف ہوتی، میں ذاتی طور پر اس قدر زیادہ پریشانی میں آ جاتا ہوں، کئی جگہوں پہ جا نہیں پاتا، طبیعت نہیں مانتی، دل کرتا ہے کسی پرانے دوست سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کے پاس 4 گھڑیاں بیٹھیں، دل کرتا ہے کسی جگہ انسان بغیر مووی کے بھی کوئی بلائے، اس کے پاس چند گھڑیاں بیٹھے، کوئی ملنے آئے تو کہے آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کی فوٹو سے نہیں ملنے آئے۔ کچھ تھوڑا سا یار اصل کا سفر بھی تو کرو نا۔ اب تو آپ یقین کریں، والدہ کے لیے جس نے سوٹ خریدا ہے اس نے بھی ایک دوست مجھے دکھا رہا تھا، اس نے بھی سٹیٹس پہ لگایا ہے، تیری اماں نے جو تیرے لیے کپڑے ساری زندگی بنوائے، ابا جی نے انہوں نے فوٹو کھینچی تھی اس کی، سٹیٹس پہ دیا تھا، یہ میں نے اماں کے لیے شاپنگ کی۔ چھوڑ دیں یار، آپ زندگی کی خوبصورتی اور معنویت کو لیں تو رسم سے باہر آئیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ تھوڑی سی شعور کی آنکھ کھولتے ہیں نا، وہ کسی مذہب کو ماننے والے نہ ہوں یا ماننے والے ہوں، جب شعور بیدار ہوتا ہے نا تو 2-4 سوالوں کے جواب وہ تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو سوال ان کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، اگر آیا ہے تو پھر آیا کہاں سے اور کیوں آیا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب انسان ایک جیسے سٹیٹس کے کیوں نہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی خوبصورت ہے،
کوئی ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں بدصورت ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے؟ ان سوالوں کے لوگ جواب چاہتے ہیں۔ مقصد حیات کیا ہے، اور انسان کو کس نے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، اس کا جواب چاہیے حضرت انسان کو۔ پھر وہ یہ سوال مختلف لوگوں کے ذہنوں میں گھومتے گھومتے کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا۔ ایک بڑا ادیب آدمی تھا، بڑا بہترین شاعر تھا، وہ کہنے لگا اصل میں انسان ایک پھول ہے، تو بہار کا موسم آتا ہے تو کھل جاتا ہے، جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، پھر خزاں آتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں، پھر زیادہ ہی پتجھڑ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انتقال کر جاتا ہے، لہذا ایک خوشبو ہے، ایک پھول ہے۔ اس نے بھی بات کی، چلو ٹھیک کی ہوگی۔ پھر ایک اور شخص بولا، اس نے کہا نہیں، بنیادی طور پر پوری دنیا کے اندر مختلف کردار اللہ نے بنائے ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی بھائی ہے، تو سب اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے وقت پر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب کردار بدلنے کی باری آ گئی۔ اب وہ جو باپ تھا اس نے دادا بننا ہے، اور وہ جو پوتا تھا اس نے باپ بننا ہے، لہذا وقت بدلتا ہے تو یہ کردار بھی بدل جاتے۔ لوگ اپنے اپنے حساب سے کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان پہلے حیوان تھا۔ یہ ترقی کرتے کرتے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یاد رکھنا یہ راز اگر کھولا ہے کسی نے، تو اسی نے کھولا ہے جس نے انسان بنایا ہے، یہ اسی نے کھولا ہے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے فرمایا، فرمایا ادھر ادھر سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو نا، میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں کہ تمہیں بنایا کس نے، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں بنانے والا کون ہے، وہ کون ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، تم ماں کے پیٹ میں تھا، ایک نطفہ تھا، ایک کریم مالک نے چاہا، پھر اس نے ماں کے پیٹ میں تیری صورت بنائی، یہ تیرے نقش و نگار بنائے، اس نے تیرے چہرے کو تخلیق کیا، پھر تیرے چہرے پر اس نے آنکھیں رکھیں، پھر ناک رکھا، پھر ہونٹ رکھے، پھر تجھے بنا کے تو خود ہی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خود بنا کے خود فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت ساخت پر پیدا فرمایا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچ کے دیکھنا کہ یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو کتنا برا لگتا، یہ ہونٹ اگر تھوڑے سے بھی نیچے ہو جائے تو کتنے، بعض لوگوں کے ذرا سے دانت تھوڑے سے کبھی اوپر ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے بھی تو لوگوں کو اچھے لگتے۔ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اسے بار بار توڑ کے سجا کے نئے سرے سے کر کے دیکھ لو، سونی اسی طرح ہی لگتی ہے جس طرح میرے رب نے بنا دی ہے، اسی طرح ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ جو تیرا چہرہ ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ جو تیرا چہرہ ہے کسی کا گورا ہے تو کسی کا زیادہ گورا ہے، کسی کا گورا ہے تو کسی کا سانولا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے، یہ بندے کی مرضی پہ نہیں، یہ اللہ کہتا جیسے میں نے چاہا ہے اگر آپ یہ آیت سمجھ جائیں تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا۔ پھر کالے سیاہ رنگ والا بندہ بھی کہے گا اوہو چہرہ میرا ہے پر چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر تو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی، پھر تو انسان کہے گا کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، پھر پیار ہو جائے گا اپنے آپ سے۔ شرط یہ ہے کہ دیکھو تو صحیح، تو اس کو بنایا ہے اللہ نے، پیدا کیا ہے اللہ نے بنایا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تجھے اللہ نے بنایا ہے، خود سے نہیں تو بنا، تو کسی کی چاہت ہے، تجھے کسی نے بھیجا ہے۔ اچھا جی
تو اس نے پیدا کر دی انسان، تو وہ ایک ان پڑھ رہ گیا ہے، وہ ایک شخص تو ایسا ہے جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہے، وہ ایک شخص ایسا ہے جو زندگی میں نانے جویں تک کا محتاج رہا، کوئی خاص مال و دولت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بڑے مشہور تھے، بڑے معروف تھے، بڑی دنیا جانتی تھی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، ساری زندگی انہوں نے گمنامی میں گزار دی۔ تو مالک یہ جو ان پڑھ رہ گئے، غریب رہ گئے، کمزور رہ گئے، گمنام رہ گئے، یہ جو پیچھے رہ گئے، یہ جو بظاہر سمجھتے تھے ہم کچھ بھی نہیں، ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ آیت کے ذرا ترجمے کا انداز دیکھیے گا، یہ تیور دیکھیے قرآن مجید کی آیت کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تیور دیکھنا۔ فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو مزہ آئے، وہ لطف دیکھو قرآن مجید کا انداز تکلم دیکھو ذرا۔ کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ یہ خطاب جس سے بھی ہے، صوفیاء کہتے ہیں مچل جانے والی آیت ہے، مچل جانے والی آیت ہے۔ یہ جو وہ کہتا ہے نا تو نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے، تو آئے گا میرے سامنے، مجھے ایک حدیث پڑھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، سب سے پہلا سوال لوگوں سے، مختلف احادیث میں مختلف سوال ہیں جو سب سے پہلے ہوں، اس حدیث میں فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے یہ پوچھے گا، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میرے تے لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تو تیری دید نو دیدے ترس گئے، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میں آپ کو بات عرض کروں، مزہ نہیں آ جائے گا رب رسول کو دکھڑے سنانے کا؟ لطف نہیں آ جائے گا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے حال دل عرض کرنے؟ کیا منظر ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا انداز ہوگا؟ خدا خود میر مجلس بود۔ کریم فرماتے رب بندوں سے فرمائے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ عرض کریں گے مالک بڑا ہی چاہتا تھا۔ اب وہ کریم ہے نا، دریائے رحمت جوش پہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال رب فرمائے گا، یہ تمہارا مجھ سے ملنے کو کیوں جی چاہتا تھا؟ یہ کیوں جی چاہتا تھا بھلا مجھ سے ملنے کو؟ یہ انداز دیکھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں کہ مالک اس لیے جی چاہتا تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا، تو ودود ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، جی چاہتا تھا تجھ سے ملے۔ تو رب فرماتا ہے اس لیے جی چاہتا تھا کہ میں مہربان بڑا ہوں؟ ہاں۔ تو کریم فرمائے گا جاؤ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیا کہاں سے ہے، بنایا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے، اور پھر بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بیکار، ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ ادھر دیکھو میری طرف دوستو، اس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں نا بالکل مجذوب ہے، بالکل اس کی زبان سے رطوبت نکلتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرانا پڑتی ہے، اور جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ اس کو تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں آتا، اس کی پشت پر اس کا پتہ لکھا ہے، جسے تم خیال کرتے ہو نا یہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ بندہ بیکار وہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو بالکل کسی کام نہیں، وہ تو گھر والے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پڑھو نا مشکات شریف۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا، اور یہ جو تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔
میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں۔ مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی، ان کے بیٹے نے آ کے کہا مجھ سے، کہنے لگے ابا جنوں آکھو بڑا دے لیا رشتہ داراں نوں تے بڑا ونڈ لیا، وہ کہڑا کو نہ نیکی کردے نے، سوا سائڈ تے ہو کے غیبتاں کردے نے، آکھو نے ان بس کرن۔ اور وہ تھوڑے تھوڑے نالاں بھی تھے، چند باتیں اس نے اس طرح کی بتائیں جو واقعہ شکایت والی تھی۔ تو میں نے ان بزرگوں سے کہا، میں کہ پاجی منڈا بھی پریشان ہے، گھر دے بھی تو چھڈو، سادہ بندہ انپڑھ آدمی محنت مزدوری، اتنی پتے کی بات کی؟ کہنے لگا حضرت صاحب پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیندا ہے۔ تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی، حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں عطا کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے؟ ضعیفوں کی وجہ سے۔ ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا پھر کس لیے پیدا کیا؟ مقصد حیات کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون بندہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ہم تو کام کرنے آئے بھائی، دنیا میں کام کرنے آئے۔ یہ جو لوگ ویلے بیٹھے ہیں نا، صبح سے شام تک موبائلیں چلا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ لوگ اس مقصد حیات سے غافل ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو تم سمجھو۔ کوئی خیر کا کام زندگی میں کرو، کوئی خیر کا کام۔ یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا، اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں، اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں، مسجد میں صفائی کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، بن سنور کے امام صاحب آئے، جناب پگڑی باندھی ہے، جبہ پہنا ہے، آ کے وہ سج گئے، سنور گئے، آ کے یوں بیٹھ گئے وہ۔ لیکن ان امام صاحب کو، ان کی بھی بڑی شان ہے، جو نمازی مسجد میں سجدہ کریں گے ان کی بھی بڑی شان ہے۔ لیکن اس بندے کا مرتبہ آپ سمجھتے ہیں جو سب سے پہلے آیا ہے، جس نے آ کے جھاڑو دیا ہے؟ کہہ لوں میں ایک جملہ، کہہ لوں میں ایک جملہ، ایک بات کہہ لوں وہ والی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنجیاں ساری سیدنا بلال کو دے دی تھی، ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کو دے دی۔ میں کہہ لوں یہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ سیدنا بلال حبشی تھے، پھر مجھے کہہ لینے دو یہ لفظ، مفتی بن کر، پیر بن کر، مولوی بن کر، مقرر بن کر، صدر بن کر، فلاں بن کے بیٹھے رہو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری بڑی شان ہے، پر یہ عظمت صرف سیدنا بلال کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بلال میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تیرے چلنے کی آواز سنی۔ یہ شان صرف، پھر مجھے کہہ لینے دو کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر گر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو؟ کوئی مقصد تو ہے نا میرے بھائی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت بلال مقصد بنا لیا تھا حضور کے دروازے کی نوکری کرنا۔ میں آپ سے عرض کروں، اگر کوئی مقصد نہیں نہ بناؤ گے تو زندگی بے چین بے قرار گزرے گی۔ با مقصد لوگوں کی زندگی صحیح گزرتی ہے، با مقصد۔ کوئی ایک نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، لوگ راضی کرنا، سٹیٹس لگانا، ویوز چیک کرنا، لائکس، کوئی مقصد نہیں، یہ بالکل بیکار کام ہے۔ آپ باصلاحیت ہے۔ کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے یہ نوجوان ایسے ملک اور ملت کو چلا سکتا ہے، کہ کوئی مقصد نہیں ملا، کوئی کام نہیں ہے کرنے، کوئی ڈیوٹی نہیں اپنے ذمے لی، آنا ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے، خوش گپیاں ہیں، تبصرے ہیں، یہ کوئی کام نہیں۔ آپ کا کوئی مقصد حیات ہو، آپ کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، کوئی خدمت ہو تو آپ کریں، آپ محسوس کریں گے کہ کچھ برکت ہو گئی ہے۔ لیکن اگر محمل وقت گزارو گے بیکار ہو جاؤ گے، زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں۔ میں خود کئی دفعہ اپنے آپ پہ غصہ کرتا ہوں کہ یار یہ 20 منٹ ایسے ہی وقت ضائع ہو گیا۔ اور پھر ایک اور بات بھی، اس میں عمر کا بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے ایک صحابی کے بارے میں، حضور نے فرمایا کہ تیرا تھوڑا وقت رہ گیا دنیا سے جانے کا،
ظاہر ہے بوڑھے آدمی تھے، یا رسول اللہ پھر مجھے بتائیں کیا کروں؟ تو فرمایا ادھر سے صحیفے اٹھا کے لا، تجھے قرآن پڑھانا شروع کروں، پڑھتا پڑھاتا دنیا سے چلا جا۔ انہوں نے نہیں کہا یہ عمر نہیں، آپ کے پاس مہینہ ہے، سال ہے، 20 سال ہے، جتنا بھی ٹائم ہے، آج سے کوئی کام شروع کر دیں، کوئی ڈیوٹی کرے۔ آپ یقین کریں کوئی کام اگر ہم اپنے ذمے لے لیں گے تو ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے۔ ڈیوٹی لے لیں کوئی، اس کو کریں۔ اب ہوگا کیا؟ جب آپ اس مقصد کے لیے نکلیں گے نا تو پھر مشکلات بھی آئیں گی، پھر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، تو اللہ آزمائے گا بھی اس رستے میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر انسان کو آزمایا بھی جائے گا، اب مشکلات بھی آئیں گی۔ تو یہ مشکلات زندگی کا حسن ہے۔ آپ جب کسی مقصد کے تحت میدان میں نکلیں گے پھر آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ آپ بالکل صحیح صحیح جا رہے ہیں، لوگ تانے بھی دیں گے، لوگ کہیں گی بھی، تو بھئی اس کا مزہ آئے گا۔ اب ذہن بنا لیں کہ بھئی مشکلات آئیں گی، اتار چڑھاؤ آئے گا، تو یہ تقاضا ہوگا جب آپ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے، پھر کوئی بھی مشکل بندے کو پریشان نہیں کرے گی۔ ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو یہ دیے ماند نہیں پڑتے۔ مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی، غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی۔ ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیچتے ہیں۔ غریب پستا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ 3 دن ہے نا عید کے، تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں، ایک سے بھی۔ اکثر لوگ تو ویسے ہی عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے ذبح میں مشغول ہیں۔ ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں۔ ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں۔ یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جن کی حکومت تھی، جن کی ہے، پتہ نہیں کل کس کی آئے گی، میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں، بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں، نہ امید ہے کچھ کریں گے۔ لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں، آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں، آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں، دعا کرنا۔ لیکن دوستو، لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں۔ ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے، اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا۔ میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے۔ کریم نے فرمایا، عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، اسی کو بڑھا لو، تھوڑا شوربہ بڑھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں، دست شفقت رکھیں۔ گلیوں میں سنسان لوگ، اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں، اور تماشا الگ سے بن جائے گا۔ دوستو، ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے، 2-3 کمزور رہ جاتے ہیں، اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے۔ ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی علاقے کے، ایک آگے نکل گیا ہے، اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے۔ عزیز بھائیوں، تھوڑا سا ہمارا گفتگو کا وقت ہے، لمبا نہیں، آپ اگر اطمینان سے بیٹھ جائیں گے تو 2-4 باتیں اپنی بصاب کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دستار فضیلت ہے طلباء کا۔ علم کا لغوی معنی جاننے کے ہوتے ہیں،
علم حاصل کیا جاتا ہے کسی چیز کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے نفع اور نقصان کا پتہ چل جائے، اور جب ہم دینی علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رذائل اور خسائل ان دونوں کی خبر ہو جائے، خیر کیا ہے شر کیا ہے اس میں تمیز کا ملکہ ہمیں نصیب ہو جائے، اچھائی اور برائی کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ یہ مقصود ہوتا ہے علم سے۔ علم سے، تعلیم سے مقصد زیادہ باتیں کرنا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے تو شاید بڑا عالم ہے، ایک شخص بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے پاس معلومات زیادہ، ایسا نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا عالم کون ہوتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے۔ اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ تو دینی تعلیم، اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے۔ اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں۔ جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا کہ وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا، میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا۔ علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے، معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے، آپ کے کردار میں پختگی آئے، آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو۔ جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ جب خود سے اس نے، اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں، بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو، پہلے دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو۔ اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے کی مسیتیں پڑھنی، کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے،
وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے، وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ۔ تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو۔ دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے راستے پہ چل پڑا وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ جمعوں میں، محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں، اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں۔